ابھی جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں وفاق اور سندھ میں نہروں کو لے کر سندھ سے جو نہریں نکالی جائیں گی اس پہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کافی کنسرنز پائے جا رہے ہیں. اب اس پہ آصف زرداری صاحب نے بھی لب کشائی کی ہے. تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں سندھ حکومت کے کنسرنز ہیں وہ درست ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو اس پہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سندھ حکومت بھی صرف دکھاوے کی حد تک یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، بیسکلی یہ بھی اپنی پانی بیچنے پر تلے ہوئے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ نہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے اوپر ہوگی اور نہ ہی ریلیجس ایکسپینشنزم پہ ہوگی، بلکہ وہ پانی کے اوپر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کے پانی کی پہلے ہی قلت ہے، اور پاکستان دنیا کے پہلے 25 ممالک میں آ کھڑا ہوا ہے جہاں پانی کی قلت، جن کو واٹر سکیرسٹ کنٹری کہا جاتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ پانی پینے کا جو صاف پانی لوگوں کے لیے اویلیبل ہے وہ 2.7% ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی کم تعداد ہے، اور جس طریقے سے پاکستان میں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے رونما ہونے والے چیلنجز جو ہمیں درپیش ہیں اس کے حوالے سے پانی ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن جہاں تک اس کا سیاست سے تعلق ہے، میرا خیال ہے اس کو سیاست سے نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ عدل اور انصاف دونوں چیزیں موجود ہیں. انصاف تو یہ ہے کہ جی اگر ایک والد کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور اس کے 2 بیٹے ہیں تو 1-1 لاکھ دونوں کو مل جانا چاہیے. لیکن عدل یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بھائی ذرا مضبوط ہے اور اس کے پاس چیز موجود ہے تو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے کرتا ہے. اب پنجاب ہے وہ ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے صوبہ ہے اور پاکستان کی زراعت کی بیک بون کہلاتی ہے. دوسری جانب سندھ ہے، سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت اچھی جو پیداواری سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. لیکن اس کے اندر جو سیاست کی نظر کر دینا اور اس کو نان ایشوز کو ایشوز بنانا، میرے خیال میں یہ غلط لیکن بات ہے. آپ پہلی جو کہہ بات رہے یہ ہیں ابھی ہے آپ کہ نے صدر مضبوط بھائی کی مثال دی، اس میں تو سندھ کے اپنے کنسرنز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 25 سال سے سندھ کو تو آلریڈی پانی کی قلت کا سامنا ہے. ارسا کے ساتھ اس سلسلے میں بات چیت بھی چل رہی ہے کہ پانی تو ہمیں پہلے ہی کم دیا جاتا ہے. تو ان کی کنسرنز کتنے ویلڈ ہیں؟ میرا خیال ہے یہ کنسرنز اس میں کافی حد تک اس میں یہ کہہ دوں گا کہ 40% تو ویلڈ ہیں، لیکن 60% اس لیے نہیں ہے ویلڈ کیونکہ RBOD کینال ان کا سب سے بڑا جو منصوبہ جو کہ انتہائی کرپشن کا جو شکار بنا ہے وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اور جس طریقے سے وہاں ابھی جب سیلاب کی صورت بنی اور اس میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور سب سے بڑا کا پرابلم یہ ہے کہ سندھ سے جو پانی کا اخراج ہے وہ سارا کا سارا تو سمندر میں چلا جاتا ہے اور وہ ظلم ہو جاتا ہے. ایک صاف پانی، شفاف پانی جو کہ آپ کے لیے قابل کاشت ہے، آپ نے اس کے لیے میکنزم ہی نہیں ڈیولپ کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر بجلی تقریباً 36,000 میگا واٹ کی پروڈکشن ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے، لیکن جو ترسیل کے لیے ٹوٹل 22,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس، یعنی کہ ترسیل 22,000 میگا واٹ سے زیادہ ہم کر نہیں سکتے. یہی کام سندھ بھی ہو رہا ہے. اب وہ پانی ویسٹ ہونے کے بجائے اگر کسی دوسرے صوبے کے اندر چلا جائے تو میرے خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ پاکستان کا فائدہ ہوگا. لیکن ہاں سندھ کارڈ جو ہے وہ بار بار کھیلا گیا ہے، ماضی کے اندر بھی کھیلا گیا ہے، کبھی سیاست کے حوالے سے. اور میرے خیال میں صدر مملکت جو کہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.